تو اس صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. میں صرف یہاں پر توجہ آپ کی یہ دلانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو خصوصی طور پہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے عمل کے ساتھ. کیونکہ میں اور آپ جنت چاہتے ہیں. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اللہ کی قسم ہر کسی کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی جنت ہے. جبھی تو اسلام ہمیں پسند ہے، جبھی تو دین ہمیں پسند ہے، جبھی تو اچھی سوسائٹی، اچھی گیدرنگ ہمیں پسند ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ موجود تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى. میرے صحابہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے انکار کیا. قیل یا رسول اللہ من یابى. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی بھلا وہ کون بدنصیب ہوگا جو خود سے جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمیٹ بتا دیا، قانون بتا دیا. فرمایا کہ جس نے میری بات سننے کے بعد میری بات پر عمل کر لیا وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری بات آ جانے کے بعد میری بات سے انکار کیا فقد ابى، یہی وہ بد نصیب ہے جو جنت میں جانے کا انکار کرے گا. تو ہم نے اپنی زندگیاں اسی لیے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے وقف کی ہیں. ہم نے اپنے جوانیاں اللہ کے راستے میں اسی لیے کھپائی ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے. میرے محترم بھائیوں، عمل کی بہرحال آج ہم میں کمی ہے، اور بغیر عمل کی جنت نہیں ملے گی، یاد رکھیے گا.